پوچھا گیا ہے کہ کشف کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور اس کا تعلق کیا ان مراقبہ جات کے ساتھ بھی ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ اگر ہے تو روحانیت کے کس درجہ پر کون سا کشف حاصل ہوتا ہے؟ بیسکلی کشف کی اقسام تو نہیں ہے، کشف تو بس ایک ہی ہوتا ہے. ہاں، کشف کے درجات ہوتے ہیں، یعنی کشف حاصل ہونے کی جو علامات ہیں وہ ضرور ہوتی ہیں. اس کو ذرا سمجھ لیجئے. جب آپ ابھی یہ مراقبہ کر رہے ہیں تو آپ فیل کر رہے ہوں گے کہ آپ کو اپنے اندر اندھیرا محسوس ہوتا ہے. یہ جو ڈارکنیس ہے اس کے دو حصے ہیں. یہ شروع میں جو ڈارکنیس ہے یہ عام سی ڈارکنیس ہے، عام سا اندھیرا ہے. جب آپ آگے ترقی کرتے ہیں اسی چیز کو آگے لے کر تو یہ ڈارکنیس ہلکی ہلکی لائٹ میں تبدیل ہوتی ہے، اور وہ جو ہلکی ہلکی لائٹ ہے وہ فیوچر میں جا کر اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. تو پہلے نمبر پر ابھی آپ کو کچھ چیزیں نظر نہیں آتی ظاہری طور پر، لیکن آپ کو کشف القبور حاصل ہو جاتا ہے. یہاں کشف القبور سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کو قبروں کے اندر دیکھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہاں کشف القبور سے مراد یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار اور لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے اس مٹی جسم کو چھوڑ دیا ہے اور اب وہ لائٹ جسم میں ہیں، روشنی کے جسم میں ہیں یا انرجی کے جسم میں ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ جب آگے جاتے ہیں تو آپ کو القا ہوتا ہے، یعنی آپ کو بڑی پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ پازیٹیو سوچیں اور خیالات آگے جا کر پھر ہم اس کا مین سورس ڈھونڈتے ہیں القا کا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا اپنی تقدیر کے بارے میں بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کہیں کتنی جگہوں پر وعدے کر کے آئے ہیں، ان وعدوں کو آپ سمجھتے ہیں. تو آگے آگے جا کر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ آپ ایک نقطہ سا رہ جاتے ہیں، اور وہ نقطے کے تحت ہی جو آپ کو حقیقی کشف حاصل ہو جاتا ہے. اب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے مائنڈ کو جنبش دے سکتے ہیں. اور کیونکہ آپ نے اس مراقبہ جات میں اپنے کسی بھی فوٹان کو توڑا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. فیوچر میں تھوڑا سا آپ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ بائی فوٹان یا فوٹان توڑنے میں اور ان کو ایک جگہ بیلنس کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم اس مراقبہ جات میں فوٹون کو ترتیب سے سیدھا کرتے ہیں، ان کی انرجیز کو بیلنس کر لیتے ہیں. ہم نے اب فوٹان توڑا ہی نہیں، انرجی ضائع ہوئی ہی نہیں ہے، تو ہم ان تمام شعوروں سے آگے چلے جائیں گے. جتنے بھی دنیا میں ولی ہیں، کچھ بندے ہیں جتنے بھی، تو تمام ایک مقام پہ تو نہیں پہنچتے ہیں. ہم کیونکہ کسی قسم کا فوٹان توڑ نہیں رہے، کسی قسم کی انرجی لے نہیں رہے، کسی قسم کا کوئی خیال نہیں رہے ہیں، تو جب ہم نے اپنی تمام انرجیاں بچائی ہیں تو وی ول گو بیہائنڈ آل لمٹس. ہم جو ہیں پھر ان تمام حدود سے باہر جائیں. یہی فرق ہے ہم میں دوسرے لوگوں میں. ہم نیوٹرل رہتے ہیں، اپنے مائنڈ کو کسی قسم کی جنبش اور حرکت نہیں دیتے ہیں، ریلیکس ہو کر صرف فیل کرتے ہیں. اور ہم اپنے مائنڈ سے کیا کام لے رہے ہیں؟ ہم صرف اپنے مائنڈ سے کام لے رہے ہیں کہ ہمارے مین سورس یعنی ہماری اوریجنل انرجی، یعنی ہماری جو روح ہے اس تک ہمیں لے جائے. جیسے ہی ہمارا مائنڈ ہمیں ہماری روح تک لے کے چلا جاتا ہے تو پھر ہم روح کا سفر شروع کرتے ہیں. اور بالکل یہ کشف تو بہت چھوٹی سی چیز رہ جاتی ہے ان مراقبہ جات میں، تو اس سے ہی سب کچھ آپ کو مل جائے گا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں، کچھ مشقیں آگے ایسی ہیں، کچھ اس میں عزم کا ورد ایسا ہے جس سے ہم سپیڈ کو بڑھاتے ہیں، اپنی انرجیز کو بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے ہی سارا کچھ اللہ پاک کے فضل سے حاصل ہو جاتا ہے. امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں.